بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، طنز، تعریض، مزاح، مذاق، یہ الفاظ ہم اکثر بولتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو لفظ اختیار کیا جاتا ہے وہ مذاق اڑانے کا لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مذاق کرنے کا لفظ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں کیا فرق ہے۔ مذاق کرنا ظاہر ہے ایک اچھی بات ہے، اس کو کوئی بری بات بالکل نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے لطف آتا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، حظ اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ تو یہ چیز مزاح پیدا کرنا یا مذاق کرنا، یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، یہ انسان کے ادب کا حصہ ہے، یہ انسان کے روزمرہ کا حصہ ہے، اس کے اندر اس کی طبیعت میں خوشی آتی ہے، شگفتگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو کنڈیم کرنا بھی نہیں چاہیے اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے انسان کو تفریح حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ نئے کام کے لیے ایک طرح سے دوبارہ تیار ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے۔ تو مزاح یا مذاق بالکل ایک جائز چیز ہے، اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مذاق اڑانے کا تعلق ہے تو اس بات کو درست نہیں سمجھا جاتا۔ تو پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے۔ مذاق اڑانا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں، یعنی اس کی ہنسی اڑاتے ہیں، اس کے ساتھ طنز کا، تعریض کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ طنز اور تعریض کا رویہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے؟ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کو بالا تر سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی شکل کے بارے میں اگر مذاق بنایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شکل کو یا اپنی چیز کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کی صورت کو، اس کی شکل کو برا یا اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اسی طرح کسی کی آواز کا مذاق اڑانا، اسی طرح کسی کی چال ڈھال کا، طرز عمل کا مذاق اڑانا۔ اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یعنی اس نے کیا لباس پہنا ہوا ہے، وہ کس سواری پر آیا ہوا ہے، یا وہ کس محلے میں، کس گھر میں، کس طرح کے معاملات کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی مذاق کا ہدف بن جاتی ہیں۔ تو یہ وہ پہلو ہیں جو اصل میں مذاق اڑانے کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس میں اصل میں ہم اپنے آپ کو برتر، اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع اور دوسرے کو اصل میں کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی خوبی کا ایک طرح سے اظہار کرتے ہیں اور دوسرے کی خامی کی ایک طرح سے نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے اسے مذاق اڑانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پر وہ شخص تو اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کی سخت ممانعت آئی ہے، اور اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ لوگ دوسروں کو برے القابات کے ساتھ بلائیں۔ یعنی ہم کو دوسروں کو انہی القابات کے ساتھ بلانا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، یعنی دوسروں کے نام رکھنا، ان کے لیے غلط پیرائے استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں مذاق اڑانے میں داخل ہیں۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جب انسان کا رویہ مذاق اڑانے والے شخص کا رویہ بن جاتا ہے، یعنی اس کی یہ خصلت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، تو بعض اوقات وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس سے آگے کس طرح بڑھتا ہے کہ وہ ایک طرح سے اپنے پروردگار کا، اپنے مالک کا معاذ اللہ مذاق اڑانے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کفار اسی طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بھی بننا پڑا۔ لیکن انسان کا جو معاملہ ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اس جگہ پر بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اس کو غور سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبر کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی کسی اطلاع کا مذاق اڑانا۔
یعنی مثلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع آئی ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، یا مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس طرح کے اخبار اور اس طرح کی ماضی کے حوالے سے کئی خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اپنی کتاب کے اندر اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، تو ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور خاص طور پر جو پیغمبروں کے مخاطبین ہیں وہ ان چیزوں کو مذاق کا، تضحیک کا، طنز کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خبر کا مذاق اڑایا جانا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جائے۔ اس پر یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا مذاق بھلا کون اڑا سکتا ہے، یعنی کون اس کی جرت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مذاق کا نشانہ بنائے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم انسان اس طرح کے اقدامات کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے، اس کی غربت کا مذاق اڑانا اصل میں پروردگار کے فیصلے کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو معذور پیدا کیا ہے، کسی کو ٹانگ سے معذور کیا ہے، کسی کو ہاتھ سے معذور کیا ہے، اسی طرح کسی کو زبان سے معذور کیا ہے، وہ بول نہیں سکتا، کوئی شخص سن نہیں سکتا، کوئی شخص دیکھ نہیں سکتا، تو ان چیزوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مخنث بنایا ہے، یعنی ایسی جنس دی ہے کہ جو جنس عام طور پر دنیا میں پائی نہیں جاتی، یعنی انسانوں کے اندر عموماً نہیں پائی جاتی، تو وہ جنس اس کو دی ہے، تو اس کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ تمام واقعات پروردگار کے فیصلے ہیں، ان کو اگر کوئی مذاق کا نشانہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت وہ پروردگار کے فیصلوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات سے محروم جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ظاہر خدا کے فیصلوں ہی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، ان کو مذاق کا نشانہ بنایا جائے۔ یعنی بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اچھا گھر میسر نہیں ہوتا، جن کو اچھا رہن سہن میسر نہیں ہوتا، بعض اوقات لباس میسر نہیں ہوتا، بعض اوقات کھانے پینے کی وہ ضروریات زندگی میسر نہیں ہوتی جو باقی لوگوں کو میسر ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ کوئی شخص اچھا بولنے سے ناواقف ہوگا، کوئی شخص علم سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے کئی چیزوں سے ناواقف ہوگا۔ جب وہ ناواقف ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایسے اظہار کرے گا کہ جو یہ تاثر دیں گے کہ اس کو فلاں فلاں چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اصل میں ایک طرح سے اس چیز کا مذاق اڑانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی چیز سے محروم رکھا ہے، تو اس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام چیزوں سے انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ساتھ کوئی حادثات پیش آ جاتے ہیں، کوئی شخص گر گیا ہے، ہم اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی غلطی کی وجہ سے کسی معاملے میں پھنس گیا ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے، یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے کسی چیز کا شکار ہو گیا ہے، تو اس صورتحال میں، اس ابتر صورتحال میں، اس مشکل صورتحال میں، اس حادثے کی صورتحال میں ہم اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کا دل جو ہے اس کے اندر انسانیت معدوم ہونی شروع ہو جائے گی، وہ دل سیاہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ایمان ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھنا چاہیے۔ یہی چیز اصل میں انسان کے اندر تکبر کو جنم دیتی ہے، اپنی بڑائی کے، اپنی برتری کے احساس کو جنم دیتی ہے، جو اصل میں تمام گناہوں کی، تمام برائیوں کی جڑ کہی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی موقع کسی انسان کے سامنے آتا ہے، یعنی اس کو کوئی معذور شخص نظر آتا ہے، یا اس کو اپنے سے کوئی کمتر شخص نظر آتا ہے، یا کسی کو کوئی عارضہ لاحق ہے، یا کسی کو کوئی پرابلم لاحق ہے، اس طرح کی کوئی صورت اس کے سامنے آتی ہے، تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یعنی اس پر تو ہم نے بات کر لی ہے کہ اس کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ یعنی اگر مذاق نہیں اڑانا چاہیے تو اس کی جگہ ایک صالح آدمی کو، ایک اچھے انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ وہ رویہ یہ ہے کہ وہ اس موقع پر توبہ اور استغفار کا اظہار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ
اس کو اس طرح کی کسی صورتحال سے دوچار کرے. کوئی معذور دیکھا ہے، اسی طرح کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی اور اس نوعیت کا واقعہ ہوا ہے، یا کسی کو اپنے سے کمتر دیکھا ہے، تو اس طرح کی جو بھی چیزیں اس نے دیکھی ہیں وہ چیزیں اس کے لیے عبرت کا نشان بننی چاہیے، وہ چیزیں اس کے لیے سیکھنے کا نشان بننی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا باعث بننی چاہیے. یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور اس موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ادراک کرنا چاہیے. پروردگار کی ربوبیت کا ادراک یا اقرار کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کا احساس کرنا چاہیے، اس کو جان لینا چاہیے، اپنے شعور کا حصہ بنانا چاہیے کہ میرا مالک میرا پروردگار ہی ہے جس نے اصل میں مجھے زندگی عطا فرمائی ہے. میرا مالک میرا پروردگار ہی ہے جو مجھے سانس کا موقع دیتا ہے. میرا پروردگار ہی ہے جو اصل میں مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور زندگی کی تمام راحتوں سے نوازتا ہے. وہ اگر اس کا اذن نہ دے تو میں ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس طرح کے احساسات، پروردگار کی ربوبیت کا خاص طور پر احساس، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک طرح سے شعور، یہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. اور ایسے موقع جب ہم اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو محتاج ہیں یا کسی چیز سے محروم ہیں، یا ان پر اللہ تعالیٰ کی بعض عنایات نہیں ہوئیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کا باعث بنے ہیں، یا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور وہ کسی نہ کسی دنیا کے معاملے میں پھسل گئے ہیں، گر گئے ہیں، اور وہ باقی انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں، تو ان لوگوں پر ہنسنے کی بجائے خود اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے اور یہ جگہ اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی جگہ پر نہیں کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوزیشن میں آنے سے بچا لیا ہے. اگر ہم اس رویے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری آخرت کی منزل بھی آسان ہوگی اور ہمارے دنیا کے معاملات بھی بہتر ہوں گے. ہم ایک اچھے اور بااخلاق انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں آگے بڑھ سکیں گے.